رہنا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا، اور اس سب کا مقصد اللہ کی ذات ہو، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، ختم ہوگی سورہ آل عمران۔ اب ربط دیکھیے کہ اگر درمیان سے بسم اللہ نکال دی جائے تو اسی بات کا تسلسل اللہ وحدہ لا شریک سورہ نساء کے اندر بھی لا رہے ہیں۔ اور سورہ نساء کے بارے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی دوسری بڑی سورہ مبارکہ، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے چند خاص احکامات اس پر بحث اور ڈسکشن کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ کائنات، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، ان سب کے متعلق قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہو تو تم آدم کی اولاد۔ ایک خاندان ابتدا کے اندر جو اللہ نے اپنے دست مبارک سے قائم کیا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی حوا، اس سے ہی سارا سلسلہ چلا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی اور اس کا ارادہ ہے کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بہت گورا چٹا اور کالا سیاہ بجنگ کہ سیاہی بھی اسے دیکھ کے شرمائے، اور کسی کو عرب کے اندر، کسی کو عجم کے اندر، کسی کو افریقہ کے اندر اور کسی کو امریکہ اور یورپ کے اندر پیدا کر دیا۔ یہ زبانوں کا اختلاف، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ سارا گورکھ دندہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل معیار جو ہے اللہ کے ہاں جو درجہ بندی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے نظریات اور خیالات اور ان پر عمل، وہ تقوی ہے، اور جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں وہی مقرب ہوگا۔ یہ کسی کا گورا ہونا اللہ کا کوئی انعام نہیں ہے، کسی کا کالا ہونا یہ کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ چاہتا تو اسے کالے کی بجائے کتا اور خنزیر اور سانپ بھی بنا سکتا تھا، اللہ نے اسے انسان بنایا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب اس عملی زندگی کے اندر اس کے لیے بڑا ہی وسیع میدان ہے، وہ چاہے تو نیکیوں کے ساتھ گورے سے اور عربی سے اور ہاشمی سے بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے معاشرتی احکامات، یتیموں کے مسائل، یتیم بچیوں کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، اور پھر انسان کی زندگی سدا قائم نہیں رہنی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مر جاؤ گے تو تمہاری جائیداد کو، تمہارے مال و اسباب کو اور تمہارے ترکہ کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کائنات کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں عورتیں ہیں، چند رشتے ہم تمہارے لیے حرام کرتے، باقی کوئی قید نہیں۔
جہاں چاہو شادی کر سکتے ہو. اگر ایک سے گزارا نہیں تو اجازت دیتے ہیں کہ 2-4 سے بھی تم شادی کر سکتے. لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھنا کہ کسی کی بہو بیٹی کو اپنے گھر پہ لاتے ہو، کسی کی بیٹی کو اور کسی کی بہن کو، تو اسے انسان سمجھنا، اس کے حقوق پورے کرنا اور اس کی خبرگیری کرنا. اور ایسا نہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیویاں اپنے پاس رکھو اور ایک کو ہر وقت سولی پہ لٹکائے رکھو اور ایک کو سینے کے ساتھ چمٹائے رکھو. اسلام اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دیتا. اگر تمہیں تعدد ازواج کی اجازت دی ہے تو عدل و انصاف بھی اللہ کہتے کہ ہمارا حکم ہے. اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک عورت سے شادی کر لو. اور اگر ایک عورت، اس کے بھی جائز طریقے سے تم حقوق پورے نہیں کر سکتے تو پھر باندی غلام عورت آج کے دور کے اندر نہیں، اس پر بھی تفصیلی بحث کریں گے. وہ اپنے نکاح کے اندر لا سکتے ہو، بغیر نکاح کے اپنی بیوی بنا سکتے ہو. ہاں، اگر وہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی، اب تمہارے ہاتھ بندھ گئے، تم اسے بیچ نہیں سکتے. وہ تم سے بہت زیادہ حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن تمہارے مرنے کے بعد وہ آزاد عورت شمار ہوگی. اور اس کی اولاد، اس سے پیدا ہونے والا بچہ چونکہ تمہارا اپنا بچہ ہے، نہ تو وہ غلام ہے اور نہ تمہاری جائیداد سے وہ محروم ہے. اس کے مسائل پہ اللہ وحدہ لا شریک نے بات کی. تو گویا کہ معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے اور صلہ رحمی کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ تمام تر جزیات کو زیر بحث لاتی. اور اس کی تیسری آیت مبارکہ، اس میں لفظ نساء، وہی اس سورہ مبارکہ کا نام بنا. تو آئیے اس کی ابتدائی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. بہت ہی خوبصورت لقب، محبت برا. بالکل اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے ساتھ بڑے ہی پیار کے ساتھ اور بڑی ہی دل جمی کے ساتھ ان کا دل بڑھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں، لوگوں، اللہ سے ڈرو، خدا خوفی کرو. دیکھو، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہر وقت تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. یہ خیر خواہی تھی کہ تمہیں آنکھوں والا پیدا کیا، نابینا بھی پیدا کر سکتا. میں تمہیں لولا، لنگڑا، اپاہج اور بے عقل بھی پیدا کر سکتا. ذرا اپنے وجود کی طرف نظر دوڑاؤ تو تمہارے وجود کا ایک ایک انگ میری عظمت اور میری محبت کا منہ بولتا ثبوت تمہارے وجود کے اندر ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، آدم کو ہم نے بنایا اور تم آدم کی نسل سے ہو. ایک آدمی سے یہ سب آدمی بنے ہیں. وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی بیوی کو بھی بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ دیکھ لیجئے، پوری کائنات کے اندر افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ایشیا سے لے کر یورپ تک، یہ سب انسان جو 7 ارب انسان آج بنتے ہیں، یہ سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے آدمی، بہت سی عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈر جاؤ اور صلہ رحمی کرو.
اور صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت، کہ جو آدمی چاہتا کہ اس کی عمر کے اندر برکت عطا ہو جائے اور مال کے اندر اضافہ ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ فَلْيَصِلِ الرَّحْمَ، صلہ رحمی کرے، ٹوٹے ہوئوں کے ساتھ اپنے دل کو جوڑے، برابری کی بات نہ کرے، ایثار اور قربانی کا ثبوت دے۔ اور یہ بات بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قاطع الرحم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یعنی رحم ایک بڑا عظیم لفظ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے رحم کی اپیل کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرتے ہو، اس کا بھی خیال کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہاری صبحیں اور تمہاری شامیں اللہ اس پر نگران ہے، اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ العزیز سے آگے بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔